اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا رب العزت یا رحیم و کریم رب، ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر و برکت سے ہماری دین اور دنیا کے سب کاموں کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ونس اگین۔ قرآنک پیئر اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈر کا ہمارا الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ سورہ توبہ ہم کر رہے تھے، ہمارا پچھلے ویک میں گیپ ہو گیا ہے، لیکن ہم سورہ توبہ کے تھوڑا سا اگر بالکل کوئک ریکیپ کریں تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ سورہ توبہ کی جو 129 آیا جو ہیں ان کو ہم 2 میجر گروپس میں سپلٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو ہسٹوریکلی یا جو بھی اس کا متن ہے یا جو بھی اس کا کانٹیکسٹ ہے اس کے حوالے سے ہم اسے 2 بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو پرانا اس کا ریکیپ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر کہ یہ سورہ نمبر 9 ہے، 9ویں اور 10ویں جز میں آئی ہے، مدنی سورہ ہے، مدنی بھی 9ویں ہجری کی سورہ ہے کہ جس میں کہ وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔ اور یہ ہم ایک میپ بہت ذرا ڈیٹیل میں کر بھی چکے ہیں کہ جو قرآنک ریولیشن کے ٹائم لائن کے حساب سے کہ سورہ توبہ کی جو شروع کی پہلی آیت نمبر 1 سے 6 تک کی تھی وہ تو سن 9 ہجری میں ذی الحج کے موقع پر، 9 ہجری ذی الحج کا مطلب یعنی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی دنیا سے رحلت فرمانے سے، پردہ فرمانے سے 1 سال پہلے آپ سن 10 ہجری کا حج آپ نے اٹینڈ کیا تھا، وہ جب حجۃ الوداع تھا، اس کے بعد سن 11 ہجری کے شروع میں ہی ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ تو یعنی یہ بالکل آخری زمانے کی سورہ ہے۔ تو پہلی 6 آیتیں اس حج کے موقع پہ نازل ہوئیں، پھر دوبارہ بیک ہو کے 7 سے لے کر 24 نمبر کی آیتیں جو فتح مکہ ہے اس کے موقع پہ نازل ہوئی، یعنی وہ تھوڑا سا پیچھے زمانے کی آیت ہے، یعنی سن 8 ہجری کی۔ اور یہ ہم نے تقریباً یہ آیتیں تقریباً ہم نے ان کو کور کر لیا تھا کہ ان کا تعلق اس وقت سے تھا کہ جب مشرکین کے خلاف یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب آپ کے ساتھ برات کا اعلان ہے، یا تو آپ اسلام میں کے دائرے میں آ جائیے یا پھر یہ زمین چھوڑ دیجئے، ورنہ پھر اس زمین کے اوپر اب اسلام کا نام رہے گا، اسلام کے ماننے والوں کا نام رہے گا۔ کعبہ اور تمام مسجد حرمین جو ہیں ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ان کی کیئر ٹیکر جو ہیں وہ مشرکین ہوں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ جو وہ جو جگہیں ہیں ہمارے لیے حرمین جو ہیں کعبہ شریف میں اور مدینہ شریف میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ایک اپنی ایک کیا کہنا چاہیے جائیداد کی طرح مانتے ہیں، ہم اسے ایک اپنا ایسٹ مانتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک ایسی پوری دنیا میں وہ ایک ہمارے لیے ایک ایسی اپنی چیز ہے، ڈزنٹ میٹر کہ ہماری وہاں کے لوگوں سے یا وہاں کی گورنمنٹ سے یا وہاں کی کسی چیز سے کوئی کتنے بھی اختلافات ہوں، بٹ ہم اس کو باقی دنیا کے مقابلے میں اون کرتے ہیں اس جگہ کو۔ سوچئے کہ اگر اس وقت سے یہ اتنے سخت رول نہ بنائے گئے ہوتے اور آج تک وہ مشرکین اور کافرین وہاں پر بھی موجود ہے، سوچئے آج کل کے زمانے کے کرسچین اور یہودی ان کا ہولڈ وہاں پہ بھی ہوتا تو شاید مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ ایسی جگہ نہ ہوتی جہاں وہ سر جھکا کے اپنے رب کے حضور عبادت کر سکیں اور اس جگہ کو اپنا مان سکیں۔ تو یہ شروع کی جو 38 آیات تھیں ان کا ہم نے اپنے پچھلی گیپ ہونے سے پہلے خاصا اس کا ہم نے 2-3 سیشنز میں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی اس کا تذکرہ کر لیا تھا۔ اب آج جو بیسیکلی ہمارے پاس جو شروع ہوگی جو ہماری سیکوینس شروع ہوگی وہ شروع ہوگی آیا نمبر 38، جو آیا نمبر سورۃ توبہ کی جو آیا نمبر 38 ہے وہ غزوہ تبوک سے بلانگ کرتی ہے۔ 38 سے لے کے پورا 129 تک کا جتنا یہ پورا پورشن ہے اس میں جرنلی اگر ہم اس سارے پورشن کو ایک نام دینا چاہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں تب ہر چیز بالکل سیکوینشل ایک قصے کی طرح نہیں ہوتی، وہ بالکل ایک چیپٹر کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے، اس میں دیر آر مینی تھنگس، لیکن پھر بھی جرنلی اگر ہم دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی سی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو کسی تیسرے ٹاپک سے متعلق ہو، وہ ساری کی ساری آیتیں جو ہیں وہ اسی زمانے میں، نہ کچھ آیتیں جو ہیں تبوک سے تھوڑا پہلے نازل ہوئی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اب ہم تبوک کا ایکسپیڈیشن شروع کریں گے، اور کچھ اس دوران نازل ہوئی ہیں اور کچھ اس کے آنے کے بعد نازل ہوئی ہیں، اینڈ دیر از so much history in it, so many things in it کہ I don't know کہ ہم کو کتنا ٹائم لگنے والا ہے اس سیکشن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نو حریص جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے گا۔ تو غزوہ تبوک پہلے ہم تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل اسٹرکچر ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ جو آیا نمبر 38 سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں کس طرح اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے
جو ہم نے آخری سیشن کیا تھا اس میں ہم نے غزوہ تبوک کا جو انٹروڈکشن یا جو سٹیج تھا، کس طرح غزوہ تبوک کی کیا ریزنز ہوئی تھیں، تو اگر میں تھوڑا سا دوبارہ یہ پچھلی سلائڈ لے کے جاؤں اور آپ اس میں میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہوا یہ تھا کہ سن 8 ہجری میں بیٹل آف موتا ہوئی تھی، اور یہ موتا وہی علاقہ ہے جو کہ مدینہ شریف سے اگر شمال کی طرف نارتھ کی طرف جائیں اور پورا سعودی عرب کے بارڈر کی طرف اس وقت کے حساب سے جائیں جو کہ یروشلم تک لگتا تھا، تو وہاں پر ایک پٹی تھی جسے غسانیز کہتے تھے، اور وہ غسانی جو تھے وہ عرب عیسائی تھے، بیسیکلی عرب اس زمانے، کیونکہ غسانیز کی جو بارڈر تھا وہ رومن سلطنت کے ساتھ لگتا تھا، تو بیسیکلی یہاں اس والے میپ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو غسانی ٹرائب ہے یہ مدینہ منورہ سے اوپر یہاں یہ بالکل بارڈر پر غسانی ٹرائب تھا، یہ جو چھوٹا سا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیچ میں جگہ پانی کی، یہ یہاں پہ یروشلم ہے، اور یہ ساری پوری ریڈ جو کلر میں یہ سب رومن امپائر ہے۔ تو غزوہ موتا میں بیسیکلی جب 3000 صحابہ کا لشکر گیا تھا اور وہاں رومنس کی طرف سے 100,000 کی آرمی آئی، اور اس میں مسلمانوں کا اگرچہ کہ بہت شدید نقصان ہوا تھا جانی، اس میں حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی، اس میں حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی، اس میں حضرت ابن رواحہ کی شہادت ہوئی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس تمام لشکر کو پھر اپنی حفاظت میں لے کے اور ان کا غسانیوں کا بہت زیادہ نقصان کرتے ہوئے وہ اپنی جان بچا کر واپس مدینے آ گئے تھے، تو اس لحاظ سے ان کی جو ریٹریٹ تھی وہ بھی یوں فتح سمجھی جا سکتی تھی کہ 10,100,000 کے لشکر سے بچ کے نکل آنا ہی بہت بڑی بات تھی۔ اس کے فوراً بعد جب یہ واپس موتا کے واقعے سے واپس آ گیا تھا اسلامی لشکر، لیکن اس کے فوراً بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی توجہ جو تھی فتح مکہ کی طرف رکھنی پڑی، وہاں سے فتح مکہ کے لیے وہ تشریف لے کے گئے، پھر فتح مکہ سے آنے کے بعد وہاں پر غزوہ حنین ہو گیا۔ غزوہ حنین جیسے کہ ہم یہ پیچھے اب اگر دوبارہ چارٹ میں دیکھیں تو غزوہ فتح مکہ جو ہے سن 8 ہجری میں رمضان میں ہوا ہے، اور رمضان میں فتح مکہ کرنے کے بعد بالکل اگلے مہینے یعنی ودن اے منتھ، ودن 20-25 ڈیز غزوہ حنین پیش آیا، جو کہ طائف کا طرف کا جو علاقہ ہے وہاں اس علاقے میں، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف کی طرف اس ایکسپیڈیشن پہ گئے، اور پھر شوال سن 8 ہجری، شوال سمجھ لیجیے، شوال کے بعد کا مہینہ آتا ہے ذی قعد، اور پھر ذی الحج، رائٹ، یا شوال کے بعد ذی قعد اور پھر ذی الحج، تو ذی الحج کا مہینہ ختم، اس کے بعد ختم ہوا پھر رجب، اور پھر اس کے بعد محرم، سفر اور رجب، یعنی کل ودن 5 منتھس پھر، یعنی جب آپ وہاں سے یہ دو فتح مکہ اور بیٹل آف حنین کے بعد تشریف لائے، مدینہ واپس آئے، آپ کو فرصت ملی، تو پھر آپ نے دوبارہ اس بات پہ اعادہ کیا کہ غزوہ موتا میں جو کچھ ہوا تھا ہمیں اس کا ظاہر ہے اس پہ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اس کی چیز اپنے ان بھائیوں کے خون کو ہم ایسا ہی اس کو حساب کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، تو اس کی ریزنز کی وجہ سے غزوہ تبوک جو ہے وہ اس کی پریپریشنز ہوئی تھیں، تو یہ غزوہ تبوک جو ہے بیسیکلی اگر ہم اس میپ میں دیکھیں تو مدینہ منورہ سے تقریباً آج کے حساب سے اگر جو سیدھا روڈ جو اب آج ہائی ویز بن گئے ہیں اس کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ 650 کلومیٹرز ہے۔ 650 کلومیٹرز اس زمانے میں اونٹوں پہ چلنے کے حساب سے اس کی جو مسافت ہے وہ قریباً 20-22 یا 25 دن کے حساب سے بنتی ہے، اور وہ بھی یہ کہ ایک مطلب 5-7 سوار جا رہے ہوں اگر ایک ساتھ، تو اگر 20,000-30,000 کی آرمی مارچ کر رہی ہے اس ریگستان میں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی دیر میں وہ چیز چلی ہوگی، تو اندازہ جو ہسٹری میں جو آئے ہیں نمبرز آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ اٹ ٹک اراؤنڈ اے منتھ، اس ڈیزرٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک مہینہ لگا تھا غزوہ تبوک میں تبوک کے مقام تک پہنچنے کے لیے، تو بیسیکلی رجب 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب ہم جائیں گے رومن بارڈرز کے اوپر، تب اور وہاں جا کر اب ہم اپنے ساتھیوں کی شہادت کا خوں بہا ان سے مانگیں گے، یا اس کا ہم ان سے حساب لیں گے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو تبوک اس زمانے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اور مدینہ سے لے کر تبوک کے بیچ میں کوئی اور بہت بڑے شہر اس زمانے میں نہیں تھے، اور جو چھوٹی موٹی بہت آبادیاں بھی تھیں لیکن دیر آر بگ 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 ڈیزرٹس بٹوین دیم، تو مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب بہت ہی سخت ترین ایک آزمائش یا ایک بہت ہی سخت ترین جو بیٹل تھی وہ ہونے جا رہی تھی۔ اب اگین تھوڑا سا اپنے ذہن میں ہم ریوائیو
کر لیتے ہیں کہ یہ 9 ہجری ہے، ہجرت کا 9واں سال ہے، اس کا مطلب ہے ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ بدر ہوا تھا، بہت سخت تھا غزوہ بدر، ہم نے ابھی سورہ انفال میں پڑھا ہے، اس کے بعد ہجرت کے تیسرے سال میں احد ہوا تھا، تو وہ بھی وہاں پہ بھی مسلمانوں نے بہت شہادتیں پیش کی، بہت قربانیاں اور بڑی بہادری دکھائی۔ اس کے 5ویں سال میں غزوہ خندق ہوا تھا، وہاں غزوہ خندق کا بھی ہمیں پورا حوال ہم ہسٹری میں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ 3 بڑے غزوات ہونے کے بعد پھر اس کے بعد جب اس میں مسلمان نکلے اور مکے کی طرف لے کے گئے، لیکن بہرحال وہاں مکہ میں لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن فتح ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ حنین جو ہے وہ بھی بہت ڈیڈلی تھا، اس میں بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے تھے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو پورے پچھلے 8-9 سال میں مختلف طریقے سے مختلف وقتوں میں قربانیاں دیتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنا سینہ تانے کھڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اسلام کے لشکر کو لے کے چل رہے ہیں۔ بٹ فار دیز پیپل، جب ان کے لیے یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ اب تبوک جانا ہے، تو فار دیز پیپل جو بدر سے، احد سے اور خندق سے بھی ہو کے گزر چکے تھے، جنہوں نے مکے کے زمانے کے سخت مظالم اٹھائے تھے، فار ایون them اٹ واز اے بگ نیوز، اٹ واز اے بگ تھنگ کہ اتنا بڑا صحرا بیچ میں ہے۔ اور پھر وہ ٹائم کون سا تھا؟ ٹائم تھا وہ لیٹ جولائی، جو رجب کا مہینہ ہے، جو کیلکولیشن کی جاتی ہیں جس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا اور جس وقت آپ یہ لشکر لے کے نکلے ہیں، تو مدینہ طیبہ میں اس وقت وہ لیٹ جولائی بنتا ہے جارجرین پیریڈ کے حساب سے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہ سارے ہی مہینے گرم، مگر جولائی از دا ہاٹیسٹ منتھ، پیک ہاٹیسٹ منتھ تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس رستے میں، اس ڈیزرٹ میں 110 ڈگری فارن ہائٹ، 115 ڈگری فارن ہائٹ تک بھی ٹیمپریچر جاتا ہے۔ خود ہم اگر اب سوچیں، یہاں پر اگر ہم ایون وی تھنک اباؤٹ دا ایریزونا یا لاس ویگس کے اراؤنڈ، جو وہ جسے ڈیتھ ویلی وہ کہتے ہیں، کہ وہاں 110، 120، 100 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، تو وہ اسے ڈیتھ ویلی کہتے ہیں، کہ وہاں کوئی پانی کے بغیر، کوئی سائے کے بغیر وہاں سے کوئی گزرے نہ ان دنوں میں، وہاں سے کوئی ڈرائیو نہ کرے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس اس نے ڈرائیو کرنا ہے، اس کی گاڑی میں وہاں پیٹرول ختم ہو گیا اور وہ وہاں رہ گیا، تو مطلب سمجھو وہ ڈیتھ ویلی ہے، کہ بس اب وہ ختم ہو جائے گا۔ سو اٹس مور دین دیٹ ڈیتھ ویلی۔ ان لوگوں کے پاس کوئی بہت تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھیں، ان کے پاس اونٹ تھے، تیز رفتار سے تیز رفتار اونٹ بھی کتنا فاسٹ چل جائے گا اس تپتے ہوئے سورج میں، جو سر کے اوپر چمک رہا ہوگا۔ اور پھر ان کے پاس اور کون سے ایسے اکوپمنٹ تھے، کون سے ایسے کولرز تھے یا آئس رکھنے کی چیز تھی جس میں ٹھنڈا پانی ان کو مل سکے۔ ٹھنڈا تو کیا، وہاں تو گرم پانی کی بھی اتنی زیادہ وافر مقدار موجود نہیں تھی۔ تو لیٹ جولائی یعنی بالکل سخت امتحان ہے اس وقت، آزمائش ہے۔ اینڈ دین اس سے بھی زیادہ جو سیکنڈ چیز آتی ہے، جو اس سے بھی زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے، وہ اگست کا مہینہ جو ہے مدینہ منورہ کے لیے، وہ ہارویسٹ سیزن ہوتا تھا، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ ایک زرعی علاقہ ہے۔ اور مدینہ منورہ نہیں، ناٹ اونلی دا مدینہ، بٹ اس کے سراؤنڈنگز میں بھی، اس کے تمام علاقوں سے جو دور دور تک، اور اس کے علاوہ عرب کے اور تمام، جیسے طائف، اب اس وقت تک تو طائف بھی فتح ہو چکا ہے ظاہر ہے، کیونکہ یہ جو آرڈر تھا، تبوک کا آرڈر، یہ فار ایوری مسلم مین کے لیے تھا۔ ہر وہ شخص جو صحت مند ہے، تندرست ہے، چل سکتا ہے اور جنگ میں شریک ہو سکتا ہے، یہ اس کے لیے فرض عین تھا۔ بائی دا وے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے یہاں پہ، اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے ہیں، بدر ایون، بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کے پہلے لوگوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ ایون احد کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ساتھ شریک ہوں، لیکن اگر کوئی نہیں شریک ہو رہا ہے تو اس کے اوپر یہ باز پرس نہیں تھی کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، یا یہ کہ خندق میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے کہ اگر کوئی شخص شریک نہیں ہو پا رہا ہے، مطلب ایک فرض نہیں تھا، وہ ایکسٹرا والنٹیئرلی سب لوگوں نے کیا تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایوری بڈی ہیز ٹو کم، یعنی ہر گلی، ہر محلے میں باقاعدہ اعلان ہوا کہ ہر وہ جوان مرد جو چل سکتا ہے اور جو اس چیز میں شریک ہو سکتا ہے، اس پہ یہ فرض عین ہے پیچھے رہ جانے کے لیے۔ یو ہیو ٹو ہیو اے ویری جینون ریزنس، اگر کوئی ہے بھائی، کوئی بہت بیمار ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی چل ہی نہیں سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور آگے چیزیں آئیں گی جو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تبوک کی ایکسپیڈیشن اس لحاظ سے بھی بڑی ڈفرینٹ تھی باقی سارے غزوات سے، کہ اس میں تو بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جتنے غزوات ہوئے اور جتنی اس طرح کی ملٹری ایکسپیڈیشنز ہوئی، جہاں کوئی کسی بھی اس بات کی توقع تھی کہ وہاں پر لڑائی ہوگی،
اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے بتایا ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو جمع کرتے تھے، وہ شہر کے باہر چلے جاتے تھے، ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہم کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ سم ٹائمز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور سم ٹائمز ان کے بہت قریبی جو ایک کور گروپ تھا وہ جانتا تھا، اور باہر جا کر یہ اعلان ہوتا تھا کہ اب ہمارا رخ کس طرف ہے اور ہم کس کس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے۔ اس میں تو علل اعلان پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ وہ سال ہے، سن 9 ہجری وہ سال ہے جب مکہ فتح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہنین بیسیکلی طائف کے باہر جو جگہ ہے وہ بھی فتح ہو گئی تھی۔ تو پریٹی مچ دیر از نتھنگ لیفٹ ان مین حجاز ایریا۔ اب بہت نیچے ساؤتھ میں جا کے جہاں یمن کی بارڈرز لگتے ہیں، یا بہت اوپر شمال میں نارتھ میں جا کے جہاں پر سیریا کے بارڈرز لگتے تھے، اب تو بات وہاں تک چلی گئی تھی۔ اس سال کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، یعنی وفد کا سال۔ یعنی لوگ لوگ جوق در جوق، پے در پے ڈیلیگیشنز فرام ایسٹ اینڈ ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، عرب کے جتنے حجاز کے علاقے تھے، وہاں سے بالکل لگاتار ڈیلیگیشنز آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان کرتے تھے، یا اپنے پاس سے کچھ صحابہ ان کو ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاقے میں جا کے ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ اسلام کے کیا طریقے ہیں، کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ تو مطلب پریٹی مچ وہ سارا ایریا جسے آج ہم میپ کے اوپر سعودی عرب دیکھتے ہیں، وہ سب کا سب مسلمان علاقہ تھا، اور اس سارے مسلمان علاقے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تبوک جانا ہے اور یہ فرض عین ہے اور آپ رہ نہیں سکتے پیچھے۔ تو سوچئے کہ یہ اور کتنی یہ ایک تو اس کی اتنی سخت اس کی نیچر تھی، اور پھر یہ کہ یہ اگست کا مہینہ نیکسٹ تھا، اینڈ آف جولائی میں یہ اعلان ہوا ہے، اگست کا مہینہ نیکسٹ تھا، اور مدینہ اور جتنا سعودی عرب کا علاقہ جو آج ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ وہاں اور کوئی چیز نہیں تھی ان لوگوں کی، جو کیا جیسے کہتے ہیں بریڈ اینڈ بٹر، وہ صرف یہ تھی جو ان کے ہاں نخلستان جسے ہم کہتے ہیں، جہاں کھجور کے درخت اگتے ہیں۔ سعودی عرب کی زمین پر آج بھی اور کوئی بہت زیادہ پیداوار نہیں ہے، لیکن اب چلیں اگر ان کے پاس دیر آر ادر ریزنس، اور ان کے پاس کچھ اور ذرائع ہیں، اس زمانے میں وہ بھی نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا، مکہ، مدینہ، طائف، خیبر اور جتنے بھی شہروں کا ہم نام لے لیں، ان کی جو اکنامکس تھی وہ بیس کرتی تھی کھجور کی فصل کے اوپر۔ ان کے جو گھر پر جو چولہا جلتا تھا وہ اس کھجور کی فصل پہ چلتا تھا۔ آج ہم بڑی ڈفرینٹ دنیا میں جی رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کوئی شخص ایک کام کرتا ہے، ہم یہاں پر ایک فریز استعمال کرتے ہیں، what you do for living، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا چولہا کیسے جلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ٹیچر ہوں، یا وٹ ایور somebody is doing۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک جاب کر رہا ہے، اور اس کو مہینے کے آخر میں باقاعدہ اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ جاب کی ہے تو مجھے اتنا، میں نے کام کیا ہے تو مجھے اتنی تنخواہ مل جائے گی، اور اس کے پاس پورا حساب کتاب موجود ہے کہ اتنا میرے خرچے ہیں، تو یہ میں اس میں سے اتنا اتنا میں بچا لوں گا، اتنا میں کھا لوں گا، اتنا میرا گزارا اگلے مہینے ہو جائے گا، پھر اس سے بعد اگلے مہینے مجھے پھر تنخواہ مل جائے گی۔ مطلب دیکھا جائے تو اس وقت تو یہ ایک بڑا ایک ٹینشن فری ایک سسٹم کریٹ ہے۔ اس زمانے میں، اس وقت ہی جس وقت ہم حجاز کی بات کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کا جو بریڈ اینڈ بٹر تھا اور جو لیونگ تھی وہ یہ تھی کہ سال کے آخر میں جب فصل کٹتی تھی، جو اس فصل کا جب وہ اتارتے تھے، کھجوریں اتارتے تھے، اس کو صاف کرتے تھے، کھجور کے درخت کے اوپر چڑھنا اور اس کو اتارنا ایک باقاعدہ پروسیس اس زمانے کے لحاظ سے، ظاہر ہے اب تو مشینریاں بہت آ گئی ہیں، پھر اس کی صفائی کرنا، پھر اس کو جس طرح بھی وہ سیف کرتے تھے یا پیک کرتے تھے یا جس طرح بھی، پھر اس کو اٹھا کے باہر کی منڈیوں میں لے کے جانا، ساؤتھ میں یا نارتھ میں، پھر وہاں بیچنا، اور پھر اس سے جو پیسے انہیں ملتے تھے وہ بیسکلی ان کے اگلی فصل کے آنے تک پورے سال تک کا پروویژن ہوتا تھا ان کے پاس۔ ان کے پاس ایسا نہیں تھا کہ اب اگر اگست کا مہینہ چلا جائے گا تو چلو کوئی بات نہیں، ستمبر کے مہینے میں جب وہ جنگ لڑ کے واپس آ جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کی تنخواہ آ جائے گی۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ تو ایک آزمائش تو وہ آزمائش ضرور ہے کہ جس میں کہ نظر آ رہا تھا کہ اتنی بڑی ڈیتھ ویلی میں اتنی سخت گرمی میں سے گزرنا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہیومن سائیکالوجی کے حساب سے ایک چیز، اگر ایک کام ایک شخص نے 95% تک کر لیا ہو، اس نے بالکل 90% تک ایک چیز کو ڈن کر دیا ہو، اور اس وقت اس کو کہا جائے گا اب تم اسے چھوڑ دو، تو انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں، بس اب مجھے تھوڑی سی گنجائش اور مل جائے اور میں اس کام کو پورا کر کے ہی ختم کر لوں، اور پھر میں کوئی کہیں اور جاؤں یا پھر میں کچھ اور کام کروں۔ ہم گھر میں کچھ چھوٹا موٹا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایون سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ نماز بھی انٹر ہوتی ہے، اور ہمیں ہوتا ہے کہ نماز میں ابھی 15 منٹ ہے اور ہمارا یہ کام ختم ہونے میں 5 منٹ ہے، تو ہم سوچتے ہیں ہم اس کو پہلے فنش کر لیں، پھر جا کے ہم سکون سے نماز پڑھیں گے۔ مطلب ٹو ٹو کمپلیٹ سم ٹاسک از اے ہیومن نیچر، اور خاص طور پہ جب اس وقت کہ جب اس ٹاسک کے اوپر انسان کا اگلے پورے سال کا بریڈ اینڈ بٹر بھی ہو۔
तो पक्की हुई खजूरें सहाबा कराम के जो तमाम उसके लिए हमें मिलते हैं हिस्ट्री में, तमाम जो वाक़यात जो उन्होंने बयान किए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पक्की हुई खजूरें दरख्तों से लटक रही थीं और उनमें बमुश्किल 15 दिन 10 दिन का ही वक्त था कि जिसमें कि उन खजूरों को उतारे जाना था। जिस वक्त का ये ऐलान हुआ कि अब आपको यहाँ से चलना है, तो उसका मतलब ये था कि वो उस साल की पूरी फसल जो है वो वेस्ट हो जाएगी और फिर अगले साल तक वो लोग कैसे सर्वाइव भी करेंगे। तो ये भी कितनी बड़ी एक एक इम्तिहान, कितनी बड़ी एक आज़माइश है कि वो जो इंसान के दिल में एक जो अपने माल से अटैचमेंट होती है और उस माल के ऊपर जो उसका एतक़ाद होता है, उसका एतक़ाद अल्लाह का हम भी कहते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं। लेकिन हमको अगर ये पता चल जाए कि अगले महीने अगर तनख़्वाह नहीं आनी है, तो इंसान कितना परेशान हो। वो जानता है कि वो रज़ाक़ है और वो मुझे खिला देगा, लेकिन फिर भी उसकी परेशानी की हम यहाँ देखते हैं कि इंतहा ना हो ख़त्म हो जाती है कि भई अब कैसे होगा और क्या होगा? एंड देन दिस इज़ वन द बिगेस्ट आज़माइश जो उन लोगों की उस वक़्त हुई। तो कहते ये हैं कि अराउंड पूरे अरेबिया से कहीं रिवायात में 30,000 है, कहीं बहुत डिफरेंस है 20,000 है। बहरहाल अगर वो 20,000 भी थे तो इट्स अ वेरी, वेरी बिग ह्यूज आर्मी। 20,000 लोगों का चलना रेगिस्तान में और 600 किलोमीटर का फ़ासला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तय करना, आई मीन इट्स नॉट अ जोक। और फिर प्रोवाइडेड दैट कि उनके पास कोई भी प्रोविज़न्स नहीं थे। तो प्रोविज़न्स का हाल वहाँ पर ये था कि अब जो बाद में जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं, क्योंकि 20,000 सहाबा जैसे कि आप समझ रहे हैं या 30,000 सहाबा, तो उसका मतलब ये हो गया कि उस वक़्त का हर जवान मर्द और या ऐसा मर्द जो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर कैपेबल था, वो इसमें शामिल था। तो इसका मतलब है वहाँ से वापस आने की तबूक से वापस आने के बाद तबूक की तमाम वाक़यात जो हैं वो हर शख़्स की स्टोरी में हैं, कहीं न कहीं हमें मिलते हैं। मतलब जैसा ऐसा है कि कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें उस सीरा के मुतालिक ऐसी हैं कि उसमें ज़्यादा हदीसें उसके मुतालिक हैं ही नहीं। उसका मतलब कुछ पता नहीं चलता कि वो किस तरह हुआ। लेकिन तबूक की एक्सपीडिशन के मुतालिक हिस्ट्री की बुक्स भरी पड़ी हैं। द रीज़न इज़ कि उसमें 20, 25, 30 हज़ार लोग शरीक हुए थे। तो हर शख़्स की एक अपनी कहानी है कि वो कैसे चला, कैसे वहाँ पहुँचा, कैसे उसने वहाँ पे क्या किया। सो देयर आर सो मेनी रिवायात फॉर तबूक कि जिसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स इसकी मिल जाती हैं कि किस तरह हुआ। तो अब जो बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड में और बाद में जो एनालिसिस हुए हैं एक्सपीडिशन ऑफ तबूक पे, तो उसमें जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से उनके पास जितने ऊँट थे वॉक करने के लिए डेज़र्ट में, उस हिसाब से एक एवरेज एक ऊँट के ऊपर 18 आदमी का एवरेज बनता है। यानी जितने आदमी थे और जितने ऊँट थे अगर उसको डिवाइड किया जाए, तो एक ऊँट पे 18 आदमी का एवरेज बनता है। द द मतलब 18 आदमी तो ज़ाहिर है नहीं चल रहे होंगे, उसमें था ये कि ज़ाहिर है कुछ लोग जो थे 2-2, 3-3, 4-4 लोग ऊँट शेयर कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो पापे-आदा ही थे। उस वक़्त वो जिस सिर्फ़ अपने नबी की मोहब्बत में और अपने अल्लाह की फरमान के ऊपर वो उठकर चले थे। तो आई मीन इट्स अ बिग थिंग, यानी बैटल ऑफ तबूक जो थी वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान थी और बहुत बड़ी आज़माइश थी। इस हवाले से ये बात भी बाद में किताबों में डिस्कस की जाती है कि ये वक़्त ही क्यों चूज़ किया गया ख़ास तौर पर जिस वक़्त फसल उतरने वाली थी और ख़ास वक़्त अगर ऐसी क्या रीज़न्स थे कि इसी वक़्त तबूक को चुना गया। तबूक का एक्सपीडिशन को 1 महीना डिले कर दिया जाता, फसल उतार ली जाती, फिर जा सकते थे। क्योंकि ऐसी क्या चीज़ थी? क्योंकि हिस्टोरिकली इसके बहुत सारे रीज़न्स मिलते हैं। एक तो वही रीज़न मिलता है कि ऊपर की जो जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स थे, वहाँ पर जो रोमन्स थे, जो गस्सानीज़ थे, वो जंग मौता के बाद वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे और वहाँ से हर वक़्त खतरा रहता था कि वहाँ से अटैक हो जाएगा। तो कुछ किताबों में तो ये है कि वहाँ से खबरें आ रही थी कि वो लोग अटैक की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ने इसका ऐलान किया। लेकिन कुछ किताबें ये कहती हैं कि वो अटैक जो था वो कोई ऐसा नहीं था, एक्टिव अटैक नहीं था, मतलब ये खतरा वहाँ से हमेशा के लिए था और वो हमेशा से जिस तरह एक आपके नेबर में कोई एक नेबर कंट्री हो और वो आपका दुश्मन हो तो उसकी बॉर्डर्स पे हमेशा ही खतरा रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो आज ये था या कल था। तो इसमें कई जगह ये बहस भी आई है कि बेसिकली ये जो टाइम ऑफ द ईयर चूज़ किया गया था ट्रैवल करने के लिए, सख्त गर्मी, फसल की बर्बादी का खदशा, ये भी बेसिकली एक आज़माइश थी और एक इम्तिहान था। और इम्तिहान किन लोगों का था? उनका था जो बदर का इम्तिहान दे चुके थे, जो ओहद का इम्तिहान दे चुके थे, जो खंदक का इम्तिहान दे चुके थे। तो मतलब यानी ये इस तरह के इस वाक़ये में बेशक एक बहुत निशानी है हम सब लोगों के लिए अपने ईमान को ऊँचा करने की और अपने स्पेक्ट्रम को बड़ा करने की और अपने दायरे को खोलने की कि हम किन चीज़ों को लेकर ज़िंदगी में मुश्किल समझते हैं और हम ईमान की किस आज़माइश के लेवल पर हैं कि जबकि इन लोगों की ये सब आज़माइशें हुई ज़िंदगी के इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस आखिरी साल में।
تو وہ اس میں تمام صحابہ کے جو بتانا ہے اس کی تکلیف کے بارے میں اس ایکسپیڈیشن کی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ظاہر ہے کچھ ہی آگے چلے ہوں گے، تھوڑا ہی وہ آگے چلے ہوں گے کہ پانی ختم ہو گیا۔ کتنا پانی اس زمانے میں، ایسا تو تھا نہیں کہ ایک چیک پوسٹ سے بیچ میں کچھ چیک پوسٹس ہوں یا بیچ میں کچھ چھوٹے-چھوٹے ریسٹ ایریاز ہوں یا کچھ اس قسم کی چیز ہو۔ وہاں تو مطلب ظاہر ہے ایک جگہ سے چلے اور بس اب جتنا پانی وہ ساتھ لے گئے، تو کہنے لگے کہ کچھ عرصے میں جانے کے بعد پانی اس حد تک ختم ہو گیا، اتنا بڑا ٹیمپریچر، اتنی شدید گرمی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کے الفاظ ہیں کہ ہمارے جو وہ تھے نا، وہ ہمارے حلق میں آ گئی ہماری زبانیں، مطلب یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، حلق میں زبانیں آ گئی، مطلب اتنا سوکھ گیا حلق کہ جیسے ہم سانس بھی نہیں نکل سکتے تھے اپنا۔ اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ہم دور دور جاتے تھے اور پانی ڈھونڈتے تھے اور پھر ہمیں پانی نہیں ملتا تھا، تو پھر کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ وہ آخر میں کیا کرتے تھے کہ وہ اپنا اونٹ جس پہ وہ ٹریول کر رہے ہیں، مطلب اس گرم تپتی ہوئی ریت میں چلنا کتنا مشکل کام ہے، اور وہ اونٹ پہ بیٹھ کے سمجھیے کہ تھوڑا سا وہ اس کی تپش سے بچتے ہوں گے، لیکن آخر میں وہ اپنا اونٹ ذبح کر دیتے تھے، اور وہ اونٹ کے جو اندر ایک قدرتی طور پہ کوئی سیک ہوتا ہے جہاں وہ پانی اسٹور کرتا ہے، وہ اس پانی کو نکال کے تھوڑے تھوڑے اپنے حلق تر کرتے تھے۔ یہ نوبت تھی اس پانی کو پانی کی کمی کی۔ اور فوڈ کے متعلق یہ راشن یعنی یہ ہم لوگوں کے لیے کتنا آئی اوپنر ہے، ہم کتنا اس بات کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہم چلتے پھرتے کھانے تین میل لینے کے بعد بیچ میں اسنیکنگ کتنی کر لیتے ہیں۔ وہاں پر جو راشن تھا فوڈ کا وہ یہ تھا کہ 2 آدمیوں کو 1 کھجور ملتی تھی پر ڈے، پر ڈے 2 آدمیوں کو 1 کھجور۔ I mean this is just unbelievable۔ ظاہر ہے یہ صرف یہ شو کرتا ہے کہ یہ صرف ایک جذبہ تھا، یہ صرف ایک جنون تھا، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت تھی، اور یہ چیز شو بھی کرتا ہے، مطلب اگر دیکھا جائے تو فزیکل سچویشن کے حساب سے اس میں تو سروائیول بھی مشکل نہیں ہے، پانی آپ کے پاس ہے نہیں، کھانا آپ کے پاس ہے نہیں، اور اس میں آپ کے پاس اتنی سخت گرمی ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ ڈیتھ ویلی کہتے ہیں کہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں وہاں۔ لیکن یہ ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا کہ جس نے صحابہ اکرام کو ساتھ دینے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا ایک اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی ہمت دینے کا ایک ہمت دی کہ جس سے میں وہ یہ کام کر پائے۔ اور اسی میں سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 117 جو ہے اس میں بیسیکلی اس بات کا ذکر کیا بھی گیا ہے۔ تو بیسیکلی لیٹس کمنگ بیک آن دی پریویس سلائیڈ، ان تمام باتوں کو لیتے ہوئے اس غزوہ تبوک کا جو دوسرا نام ہے اسے جیش العسرہ بھی کہتے ہیں۔ جیش العسرہ مینس دا آرمی آف گریٹ ڈیفیکلٹی، مطلب یہ نام ان صحابہ نے رکھا ہے اس ایکسپیڈیشن کا، جو بدر کو، جب ہم بدر کی ہم نے پچھلی ڈیٹیل کی ہے ابھی سورہ انفال میں، تو ہم کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ سخت ترین وقت ہے، لیکن یہ ہم اب سورہ سن 9 ہجری میں دیکھ رہے ہیں جیش العسرہ، یعنی سخت ترین آرمی آف گریٹ ڈیفیکلٹی، یعنی اس سے زیادہ سخت تکلیف کی کوئی ایکسپیڈیشن اس سے پہلے کی نہیں گئی تھی۔ اور آیا نمبر 117 میں یہ جو نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہی فرمایا ہے کہ بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجر اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، ظاہر ہے انسان ہیں، اور اتنی سخت آزمائش کہ پیچھے واپس لوٹ کر آئیں گے تو شاید اگلے پورے سال کے لیے ان کے پاس کوئی پروویژن نہ ہو، اور اب پیچھے پلٹ کے آنے کا تو بعد میں شاید سوچیں گے، پہلے تو یہ کہ ہم وہاں تبوک تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے ساعۃ العسرہ، مشکل کی گھڑی، یعنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹیسٹ تھا جو ہائیسٹ ٹیسٹ تھا، اور اس میں وہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے رہے، مطلب اس میں اتنا ارادے کی مضبوطی رکھنا کہ ہاں میں اس پہ اپنی مرضی کے ساتھ راضی ہوں اس ایکسپیڈیشن پہ جانے کے لیے، جو بظاہر تمام اس کا جو اگر ایک دنیاوی ذہن کے ساتھ سوچا جائے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تھی بیٹل آف تبوک۔ تو آیا نمبر 38 سے 41، بیسیکلی تو آگے آیا نمبر 38 سے بالکل آنورڈ ساری ہی بیٹل آف تبوک پہ ہے، لیکن آیا نمبر 38 سے 41 تک کی جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں خاص طور پر وہاں سے شروع ہوئی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انکریجمنٹ کرا رہے ہیں اور اس کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کا اور قتال کا حکم دے دیا ہے اور نکلنے کے لیے کہہ دیا ہے، تو اب تم لوگوں کے پاؤں کیوں سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ آیتیں جو ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ لوگ تو ہیں ہی کہ جو ایمان لائے ہیں، لیکن اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا ایمان تھوڑا سا ویک ہے، اور پھر اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو منافق بھی ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہم آج یہاں کوشش کریں گے، میرا خیال ہے 5 منٹ رہ گئے، ہم اگلا اپنا سیشن جب آن کریں گے اس میں ہم ایک بار ڈسکس کریں گے، خاص طور پر اس سورہ کی انڈر دا امبریلا آف دس سورہ ہمیں بہت کلیئر سمجھ میں آئے گی، میرا خیال میں یہ کانسیپٹ ہم سب کا کلیئر ہو جائے گا
کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا پیپل آف ویک ایمان اینڈ دا پیپل ہو آر منافقون دا hypocrites. یو انڈرسٹینڈ؟ ایک وہ لوگ ہیں جن کا ایمان تھوڑا کمزور ہے، ان کو ہمت دلائی جائے، ذرا سا ان کے ساتھی ارد گرد والے مضبوط ہوں، ان کو بک اپ کریں، ان کی ہمت بندھائیں، تو وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ اس خوف ان کے دل میں ضرور آتا ہے ہر چیز کا، موت کا اور تکلیف کا اور ہر چیز کا، لیکن وہ اس خوف کو اوور کم کر جاتے ہیں تھوڑا سا کسی دوسرے کی ہمت کے دلانے سے، یا اگر نہ بھی کر پائیں، اگر وہ اس ٹیسٹ کو نہ بھی دے پائیں تو ان کے دل میں گلٹ رہتا ہے، وہ بہت شدید گلٹ محسوس کرتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکا، وہ اس پہ روتے ہیں، اس پہ وہ اللہ کے سامنے شرمندہ رہتے ہیں، اور وہ اس میں وہ چیز ان کے دل میں کانٹا بن کے چبھتی رہتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس میں کوستے رہتے ہیں کہ میں کیسا ایک نااہل انسان ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر پایا. تو یہ ہے ویک ایمان. اور ہپوکریٹ وہ ہوتا ہے جو ہم اس سورہ میں بڑا کلیئر دیکھیں گے کہ جو باقاعدہ ایک تو وہ اس حکم پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس پہ ٹونٹ کرتا ہے، اس پہ وہ تبصرہ کرتا ہے، اس پہ وہ مذاق اڑاتا ہے، اس پہ وہ یہ کیا، جس طرح کہ ان آیتوں میں کہا گیا ہے کہ وہ جیسے ہی ہپوکریٹس کو پتہ چلا کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، تو انہوں نے مذاق شورانا شروع کیا اتنی گرمی میں. اور انہی میں آگے جا کے آیت نمبر 80 میں وہ آیت ہے 81 یا 82 پتہ نہیں، ابھی ہم آگے کریں گے جا کر، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافقین نے کہا ارے یہ کیسا اعلان ہے، اور یہ کیسی ایکسپیڈیشن ہے، اور یہ کیسی مہم کرنے جا رہے ہیں آپ کے نبی، اس میں تو اتنی گرمی ہوگی وہاں صحرا میں، تو اس میں آیت آئی ہے کہ جہنم میں اس سے زیادہ گرمی ہوگی. تو مطلب دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ سچویشن جو صحابہ اکرام نے سی ہے. اور اسی لیے اس سورہ کو ایک اور نام بھی جو مفسرین ہیں وہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سورۃ القتال، کیونکہ اس میں جتنا جنگ کے اوپر ابھارنے، جنگ پہ جانے، اور اللہ کے آ، کہ اللہ کی طرف سے کھڑے ہونے کے لیے جتنا زیادہ اس میں ابھارا گیا ہے، اتنا زیادہ اور کسی بھی سورہ میں اس کے بارے میں نہیں آیا. تو جو پہلی آیا ہے آیت نمبر 38، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو جاتا، کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین پہ گرے جاتے ہو. الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسقل تم، یعنی ثقیل، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کوئی چیز بہت ثقیل ہو گئی ہے، یعنی سخت ہو گئی ہے، یعنی یہ تمہارے لیے یہ بات اتنی سخت ہو گئی، جسے ہمارے اردو میں ہم کہتے ہیں من بھر کے پاؤں ہو گئے، کہ مطلب زمین پہ جم کے رہ گئے کہ ارے یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. تو کیا تم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا، اگر اس کو یہ الفاظ ہم قرآن میں بہت دفعہ پڑھتے رہتے ہیں، آخرت اور دنیا اور آخرت اور دنیا، لیکن تھوڑا سا یہاں ٹھہر کر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر سوچے کہ انسان کو خوف کس چیز کا ہے، جان کا خوف ہے، تکلیف کا خوف ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ پرواہ ہے ہی نہیں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے سفر شروع کروں گا، ہو سکتا ہے 3 دن، ہو سکتا ہے 4 دن، ہو سکتا ہے 5 دن، اس سے زیادہ میں یہ تکلیف جھیل ہی نہ پاؤں، ہو سکتا ہے میں اس راہ میں تبوک پہنچنے سے پہلے ہی شہید ہو جاؤں، تو بٹ ہو کیئرز، مجھے پرواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ڈزنٹ میٹر کہ میں وہاں پہنچ کے لڑائی میں شہید ہوں، یا میں یہاں پہ راستے میں شہید ہو جاؤں، یا میں خیر سے واپس آ جاؤں، دنیا تو میرا معاملہ ہے ہی نہیں، میرا تو معاملہ ہی آخرت ہے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے ہو، دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. اور آیت نمبر 39 کے جو الفاظ ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے کوئی آج کے دنوں میں ہم سے خاص اسپیسیفکلی، جو خاص طور پہ جو پاکستان کے لوگ ہیں اس وقت، ان سے مخاطب ہو کے کہا جائے کہ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کرے گا، اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو نہ نکلنا عافیت نہیں ہے، گھروں میں چھپ کے بیٹھ جانا، بلی کو آتا دیکھ کے کبوتر کی آنکھیں بند کر لینا عافیت نہیں ہے. بظاہر یہ بزدلی میں یہ لگتا تو ہے کہ اچھا شاید ہم باہر نہیں نکلے تو ہم بچ جائیں گے، لیکن نہ نکلنے میں زیادہ سخت عذاب ہے، اس میں ذلت کا بھی عذاب ہے، اس میں ہیوملیشن کا بھی عذاب ہے، وہ زیادہ دردناک موت ہے، وہ زیادہ ذلت کی موت ہے. تو اگر تم نہ نکلو گے تو یہ تو قرآن کی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جب معاملہ حق اور سچ کا آ جائے، ڈزنٹ میٹر کے سامنے کتنی بڑی قوت ہے، ڈزنٹ میٹر کہ بظاہر دنیاوی اسباب کے حساب سے ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ ہم جیت پائیں گے یا نہیں جیت پائیں گے، یا ہم ہار جائیں گے یا وہ ہمیں مار دیں گے، واٹ ایور دا ریزن.
لیکن جب سچ اور جھوٹ کی بات آ جاتی ہے، جب میزان ایک کلیئر ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اس کو اللہ کی راہ جو اس کو دکھا رہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو دکھا رہی ہیں۔ 1 منٹ ہے ہمارے پاس، پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ اس کو لاگ بیک کر لیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 39 تھی، اور اس کے بعد آیت نمبر 40، مشہور زمانہ آیا 40 ہے، یہ وہی 40 ہے، آیت نمبر 40 ہے، جس میں کہ لفظ آیا ہے ثانی اثنین، اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے مدد کی ہے اس وقت بھی جب اسے کافروں نے نکالا تھا، اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ہجرت ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو وہ کل 2 لوگ نکلے تھے، اور وہ غار میں تھے۔ پورا کافروں کا جتھا اس وقت بھی ان کے پیچھے آیا تھا، لیکن اللہ انہیں بچا کے لے آیا تھا۔